اب اما حضرت ابو بکر کی والدہ رب سے دعا بھی کر رہی ہے، مولا جلدی سے میرے بیٹے کو ہوش آ جائے، مولا جلدی سے میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے، اور نرم نرم پٹیاں بھی کر رہی ہے۔ جب حضرت ابو بکر کو ہوش آتا ہے نا، لوگوں آپ کے ذوق کی قسم، حضرت ابو بکر نے بیدار ہو کر یہ نہیں کہا ماں میرے جسم سے خون نکل رہا ہے، حضرت ابو بکر نے یہ نہیں کہا ماں میرے جسم میں درد ہو رہا ہے، حضرت ابو بکر نے یہ نہیں کہا ماں میں تڑپ رہا ہوں۔ جیسے ابو بکر کی آنکھ کھلی، حضرت ابو بکر نے پوچھا ماں میرے مصطفیٰ کا کیا حال ہے، ماں میرے مصطفیٰ کا کیا حال ہے۔ جب ماں نے یہ بات سنی، ماں نے رو کے کہا بیٹا تیرے لیے میں نے دوائی تیار کی ہے، تیرے لیے میں نے غذا تیار کی ہے، پہلے تو دوائی کھا لے، پھر تو غذا کھا لے، پھر چلتے ہیں تیرے مصطفیٰ کے پاس، جا کر اس کی صورتحال بھی پتہ کرتے ہیں، اس کی طبیعت کا بھی پتہ کرتے ہیں۔ جب ابو بکر نے یہ بات سنی نا، لڑکائی کر کہنے لگے ماں نہ دوا نہ غذا، ابو بکر کو چاہیے دیدار مصطفیٰ۔ مجھے تیرے چمکتے چہرے کی قسم، میں نے آپ کو پہلے کہا کہ میں آقا کے چہرے کے بارے میں ذکر کروں گا، بغیر موضوع کے بولنے کی عادت نہیں ہے۔ انشاءاللہ آخری 10 جو منٹ ہے حضور غوث اعظم کی شان سنانی ہے آپ کو۔ اس سفر کا اختتام اب جناب والا ابو جہل اینڈ ابو لہب کمپنی، یہ بات توجہ سے سنیے گا، میں جناب والا کھڑکے دڑکے والا تو ہوں نہیں، سمپل لہجہ ہوتا ہے، تقریر کا مقصد ہوتا ہے شاید کہ تیرے دل میں اتر جائیں گے، ضرور نہیں ہوتا کہ جناب والا کوئی زور سے بولے تو آپ نے داد دینی ہے، کبھی کبھی جملوں کا وزن بھی دیکھا کرو، کبھی کبھی دیکھا کرو کہ جو بات کر رہا ہے اس بات کے اندر وزن کتنا ہے، میری تقریر پہ تو نہ بول پر آقا کے ذکر پر تو بول۔ ابو جہل اینڈ ابو لہب کمپنی بہت پریشان ہے، یہ جناب والا جدھر بھی جاتے ہیں، جدھر بھی ان کا رخ ہوتا ہے، دیکھتے ہیں کہ چاروں طرف محمد کے غلام نظر آتے ہیں۔ اب یہ حیران و پریشان ہے، یہ بیٹھ کر مشورہ کرتے ہیں یار کیا کیا جائے، جو ہمارے کافر ہیں وہ محمد کے غلام بنتے چلے جا رہے ہیں، وہ جناب والا محمد کی سیرت کو دیکھ کر اسی کے بن جاتے ہیں، جو محمد کو چلتا دیکھتا ہے محمد کا بن جاتا ہے، جو محمد کو بولتا دیکھتا ہے محمد کا بن جاتا ہے، جو محمد کی سیرت کو دیکھتا ہے محمد کا بن جاتا ہے، جو محمد کے چہرے کو دیکھتا ہے محمد کا بن جاتا ہے۔ اب کیا جائے تو کیا کیا جائے؟ ابو لہب ابو جہل کو کہنے لگا ایسے کرتے ہیں نعوذ باللہ محمد کو قتل کروا دیتے ہیں، جب یہ قتل ہو جائے گا ہمارا رشتہ ہی سیدھا ہو جائے گا۔ ابو جہل نے کہا وہ پاگل دا پترا، چلے بول سبحان اللہ، کہنے ابو لہب کو آئیشہ پاگل دا پترا، وجہ تو محمد کو قتل کروے نبی والا جھیڑا وڈے زور دا پہ ویسے، نسلہ برباد تھی ویسے، تباہ تھی ویسے، خانہ خراب تھی ویسے۔ ابو لہب کہنے لگا کیا کروں؟ ابو جہل کہ یمن دے اندر میرے ایک سنگتی راندے جڈاں دا پیدا تھے مدینے دے وچ نہیں آیا، جب سے پیدا ہوا ہے وہ مدینے میں نہیں آیا، اس کا نام ہے حبیب یمنی، اس کو بلاتے ہیں، وہ محمد کو قتل کر کے چلا جائے گا، اپنا رستہ سیدھا۔ اب یہ جناب والا ابو جہل خط لکھتا ہے اور نیچے جناب والا یہ لکھتا ہے کہ جب ہمارا کام ہو جائے گا تجھے منہ مانگی قیمت دیں گے۔ اب حبیب یمنی نے جب وہ خط پڑھا اور نیچے جو لکھا ہوا تھا نا تجھے منہ مانگی قیمت دیں گے، حبیب یمنی جلدی سے اپنے گھر سے نکلتا ہے، جب وہ گھر سے نکلتا ہے تو گھر کا دروازہ کھلا ہوتا ہے۔ یہ بات آپ توجہ سے سماعت فرمائیے گا، میں آپ سے پوچھوں گا کہ جناب والا گھر سے جب وہ نکلا تھا دروازہ کھلا تھا، کھلے دروازے کی وجہ آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اب حبیب یمنی جناب والا جب یمن سے پہنچ کر سرزمین مدینہ پر پہنچانا، اس کی ملاقات ایک بکروال سے ہو گئی، ایک بکریاں چرانے والے سے ہو گئی۔ اس نے کہا یار محمد کون ہے؟ بکروال کہنے لگا محمد کو میں جانتا تو نہیں ہوں پر اتنا سنا ہے جب وہ بولتا ہے قرآن بنتا ہے، اتنا جانتا ہوں جو اس کو دیکھتا ہے اس کا بن جاتا ہے، جو اس کی سیرت کے بارے میں سنتا ہے اس کا بن جاتا ہے۔ اب حبیب یمنی نے جب یہ باتیں سنی، باتیں سن کر جب وہ ابو جہل اینڈ ابو لہب سے جا کر ملا، ابو جہل اس کا ہاتھ پکڑ کر غار میں لے جاتا ہے۔ حبیب یمنی کو جب غار میں لے جاتا ہے نا تو حبیب یمنی کہتا ہے بتاؤ مجھے کس لیے بلایا؟ ابو جہل نے کہا کہ ہمارا ایک بھتیجا ہے جس نے دعویٰ کیا ہوا ہے کہ میں خدا کا نبی ہوں، اس کے جناب والا تبلیغ کا اثر یہ ہے، سیرت کا اثر یہ ہے، جو اس کو دیکھتا ہے اس کا ہی بن جاتا ہے، تجھے اس لیے بلایا تو اسے قتل کر اور قتل کر کے واپس چلا جا۔ حبیب یمنی نے کہا ٹھیک ہے ایسی کوئی بات ہے، لاؤ مجھے خنجر دو میں اس کو قتل کر کے چلا جاؤں گا۔ اب حبیب یمنی خنجر لیتا ہے، خنجر لے کر بغل میں دباتا ہے، بغل میں دبا کر جب غار سے باہر نکلتا ہے نا تو ابو جہل اس کا ہاتھ پکڑتا ہے، ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے حبیب محمد کے چہرے کو نہ دیکھنا،
بڑے شیر میں ادھر میں سرہ کی دے جرا 50 ویسے اندے بارے تا میں کچھ نہیں آ سکتا ذرا توجہ نال سن سے اونچا لے سے جو آہڑ مہینہ تتا لگ دے شام کو سورج رتا لگ دے سمجھ ہم نہیں کہتا ہے نا سکول میں 9th والوں کو ریاضی پڑھا رہا تھا تو ایک بچے کو میں نے کہا کھڑے ہو جاؤ ٹپا مار کے کھڑا ہوا میں نے کہا بیٹا یہ لوگ کان کیوں بڑھے وہ آج اس کا یہ لو سنو تو تازہ کر چھوڑو وہ کام دے نہیں رکھی پہ میرے نام اگر یہ لو سن کے دے لے پہلے پہ تو اچھا بولو سبحان اللہ اس آخر مہینہ تکا لگ دے شام کو سورج رتا لگ دے کیڑے عاشق کیڑے منکر بولن ویلے پتہ لگ دے محمد کے چہرے کو نہ دیکھنا حبیب کہنے لگا کیوں نہ دیکھوں ابو جہل نے کہا جو محمد کے چہرے کو دیکھتا ہے محمد کا بن جاتا ہے سبحان اللہ یار عجیب بات ہے چہرے سے دیکھنا چہرے کو دیکھنے سے مذہب تبدیل ہو جاتا ہے کہنے لگا چلو ٹھیک ہے محمد کے چہرے کو نہیں دیکھوں گا اب جب یہ غار سے باہر نکلتا ہے نا تو ابو لہب کپاس کی 2 گولیاں بنا کر اس کے کانوں میں ڈالتا ہے ابو لہب کو حبیب امی کہتا ہے یہ گولیاں کس لیے ڈال رہے ہو ابو لہب نے کہا محمد کی آواز کو نہ سننا اس نے کہا کیوں کہنے لگا جو محمد کی آواز کو سنتا ہے محمد کا بن جاتا ہے حبیب کہنے لگا اگر کوئی اور قتل ہو گیا ابو جہل نے کہا پریشان